بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچا نبی میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ دروشی پڑھنے سے تسنیکیاں ملتی ہیں۔ نیا سلسلہ شروع کیا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے گا تو ضرور لائک کریں۔ کائناتیں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے، فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے اٹھ کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ۔ یہ نام روایات میں کہیں نہیں، لہٰذا فرضی سمجھا جائے۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جنی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو تو فرشت آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ ماریج اور مارجہ میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمان پر فرشتوں کے پاس جاتے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند کرتے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خودسری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بھری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنا شروع کر دیے، جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے۔ جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف کریا جاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج کو، جو نیک اور رحم دل اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرمان روا جن تھے، کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں اور بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سے سرکش اور گمراہ جنات کو قتل، جلا کر رکھ کر دیا گیا اور بہت سوں کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا۔ اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی، ایک بار پھر سے خوشحال ہو گئی۔ ضروری نوٹ: کائنات کی تخلیق سے حضرت آدم کی تخلیق کے درمیانی عرصے میں کیا ہوا، اس کی مستند روایات قرآن و احادیث سے نہیں ملتی، اور اگر ہیں بھی تو بہت کم۔ لہٰذا اس سلسلے میں بتائی جا رہی معلومات مختلف کتابوں سے لی گئی ہیں۔ اگر حوالہ جات دیے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہر بات مختصر بیان کی جا رہی ہے۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ فرما بردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصہ تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیے۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی، لڑائیوں اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان سرکشوں کو مجھ سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے اور آپ کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح ہے وہ آسمان پر آباد ہو گئے ہیں۔ زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کے جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ بحکم ربی اپنے پہلے، دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا، تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکے اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے غضب پر حاوی رہی ہے، حالانکہ خالق کائنات نے سرکش جنات کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا۔
اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہد و عبد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں سرکشیوں سے عاجز آیا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے سے سر جھکا دیا اور قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نے نہ مانی بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی کریا ساری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلاک گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور نیک بزرگ جن بلیکا، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی رکھتے تھے، یہ کام سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ اور سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی، اور اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھی اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو ایک اور بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا، جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرمان روا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عزازیل، ابلیس کے والد اور والدہ کی پیدائش ہوئی۔ عزازیل کے والد کا نام چلیپا تھا، چہرہ جیسے ببر شیر کا، اور بے حد بہادر، نہ ڈر، اور قوم نے انہیں شاشین، دل دہلا دینے والا کا لقب دیا تھا کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا۔ ابلیس کی والدہ کا نام نبلیس تھا، جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھیں کہ کئی 100 کا مقابلہ اکیلے کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کا چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور یہی ان کی پہچان اوپر بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کافی عرصہ تک حاموس قوم کے ساتھ رہا، ان میں نیکی اور حکم الہی کو عام کرتا رہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ قوم دوبارہ سے سرکشی پر اتر آئی اور عہد شکنی کی مرتکب ہوئی، اور انہیں آخری سالوں میں جب حاموس کی قوم دوبارہ بدعملیوں اور سرکشی کی مرتکب ہوئی تھی، ابلیس کی پیدائش ہوئی۔ قوم اس حد تک نافرمانیوں اور برے اعمال میں پڑ گئی تھی کہ زمین تو عاجزائی ہوئی تھی، آسمان بھی ان کی سرکشی سے ہل گیا۔ اللہ کے مقرب فرشتے زمین و آسمان کی آہیں اور کریا زاری اللہ تک پہنچانے لگے۔ آخر مدت پوری ہوئی، رحمت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور سرکشوں پر آسمانی عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر زمین پر بھیجا، اس حکم کے ساتھ کہ سرکشوں اور نافرمانوں سے زمین کو صاف کر دیا جائے۔ فرشتوں کا لشکر زمین پر آیا، انہوں نے زمین کو نافرمانوں سے پاک کرنے کے لیے جنگ شروع کر دی۔ لا شک کہ جنات بھی غیظ و غضب سے بھری ایک سرکش قوم تھی، جن کی تخلیق میں ہوا اور آگ کا عنصر پایا جاتا تھا، لیکن ملائکہ کے لشکر کے آگے ان کی کچھ نہ چلی اور وہ قتل ہونے لگے۔ ابلیس کے ماں باپ بھی اس جنگ میں تھے اور سب کو لگتا تھا کہ ہم مٹھی بھر فرشتوں کو مار گرائیں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کے حملے کمزور ہونے لگے اور وہ جنات پہ سپاہی اختیار کرنے لگے۔ بہت سو کو مار دیا گیا، جن میں ابلیس کے ماں باپ بھی تھے، اور بہت سے بھاگ گئے۔ پہاڑوں اور جزیروں میں انہیں مہلت دی گئی کہ حکمت الہی سے، اور بچوں اور کمزور بوڑھے جنات کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی ہونے والے جنات میں عزازیل بھی تھا۔ یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عزازیل اس وقت شادی شدہ تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اور جنگ کے وقت جب اس نے اپنی قوم کی ہار ہوتی دیکھی تو عبادت میں مشغول ہو گیا اور سجدے میں گر گیا، اور اس طرح فرشتوں کو دھوکہ دیا۔ لیکن اگر جنگ کی مناسبت سے دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بچہ تھا اور اسے قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ابلیس اپنی قوم کا خوبصورت بچہ تھا، باپ کی صفات بھی اس میں موجود تھیں، سرکش، مغرور، نڈر، اور ماں کی صفات بھی، چلاکی، مکاری اور بہادری بھی موجود تھی۔ ابلیس کے بارے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بے حد ذہین بچہ تھا۔ اس کے استاد کا نام سربوک تھا۔ قیدی ہونے والوں کو ملائکہ نے بحکم ربی پھر سے تعلیم و شعور اللہ کے احکام سکھانے شروع کر دیے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا، جو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق بہت جلد سیکھنے لگا اور اپنا مقام بنانے لگا۔ اسے ابلیس سیکھنے اور عبادت کے علاوہ کوئی کام نہ تھا،
تعلیم و علم کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتا اور دل جمعی سے اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا۔ فرشتے اس کی عبادت اور سیکھنے کی صلاحیت سے متعارف ہوا اور پہلے آسمان پر عابد کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ اتنا قابل تھا کہ فرشتے اس کی سفارش کرتے کہ اسے اوپر والے آسمان پر اٹھایا جائے۔ واضح رہے کہ ملائکہ کو ان کے قدر و منزلت کے حساب سے درجہ بدرجہ آسمانوں میں رکھا گیا ہے۔ فرشتوں کی سفارش سے بحکم ربی ابلیس کو دوسرے آسمان تک کا پروانہ مل گیا۔ وہاں بھی اس نے اپنی قابلیت اور عبادت و ریاضت سے بہت جلد ایک الگ مقام حاصل کر لیا۔ وہاں اسے زاہد نام دیا گیا۔ دوسرے آسمان سے ابلیس کو تیسرے آسمان پر بحکم ربی بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی لگن اور عبادت کی وجہ سے نام صالح ہوا اور وہ تیسرے سے چوتھے آسمان پر پہنچا اور نام متقی ہوا، اور پانچویں آسمان پر اس کی ملاقات بزرگ اور مقدس ارواح سے ہوئی اور اپنی عبادت سے قدر و منزلت پائی اور نام ولی ہوا، اور پھر چھٹے آسمان پر نام ولی ہی رہا۔ بعض روایات میں قبازان بھی آتا ہے، اور پھر وہاں سے ساتویں آسمان پر پہنچا اور مقرب ہوا، عزازیل رکھا گیا۔ یہاں پہنچ کر اس ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی حد کر دی، 14,000 مرتبہ عرش معلیٰ کا طواف کیا اور اپنے علم و عبادت اور مہر خداوندی کے باعث فرشتوں کا معلم بنا اور بہت عرصہ تک انہیں درس و تدریس دیتا رہا۔ پھر حکم ہوا کہ جنت کے دروغہ رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرا اور وہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم و عبادت کے دریا بہائے اور دروغہ جنت کو بھی اپنے علم سے سیراب کیا۔ اسی دوران وہ جنات جو جنگ کے میدان سے بھاگے تھے اور چھپ گئے تھے واپس آ گئے اور زمین پر فساد برپا کرنے لگے۔ ابلیس کے من میں اپنی قوم کا سربراہ بننے اور انہیں راہ راست پر لانے کی خواہش جاگی، لیکن بغیر حکم ربی ممکن نہ تھا اور وہ جنت کو بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر حکم ربی اس کی دلی خواہش کے مطابق آیا کہ جب چاہو زمین پر جاؤ اور جب چاہو آسمان اور جنت میں آؤ۔ اسی طرح ابلیس نے کوئی ٹکڑا زمین و آسمان میں نہ چھوڑا جہاں عبادت نہ کی ہو۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پہلے زمین پر اور سمندروں کی تہوں میں سجدہ ریز ہوا، پھر اسے آسمانی دنیا پر اٹھا لیا گیا، واللہ علم، اور قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے نائب مقرر کیے اور خود اللہ کی عبادت کرتا اور درس و تدریس دیتا۔ ویڈیو بھی جاری ہے۔